اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ اپنے نیک اور صالح بندوں کو جنت میں ان گنت انعامات اور آسائشوں سے نوازے گا۔ جنت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے ان فرما بردار بندوں کے لیے قسم قسم کی بے انتہا غیر فانی نعمتیں پیدا کی ہیں، جن کا بیان کرنا انسان کے بس کی بات نہیں۔ تاہم ان میں بعض نعمتوں کا اظہار قرآن مجید اور احادیث مبارکہ میں آیا ہے۔ اس باب میں ہم ان میں سے چند نعمتوں کا مختصر اظہار کریں گے تاکہ مسلمانوں کے دلوں میں عمل صالح کرنے کا شوق اور جذبہ پیدا ہو۔ فرمان الہی ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے امن و چین کی جگہ میں ہوں گے، باغوں اور نہروں میں باریک اور ریشم کا لباس پہنے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے، اور ہم ان کا گوری گوری بڑی بڑی آنکھوں والیوں سے بیاہ کریں گے۔ وہاں اطمینان سے ہر قسم کے میوے منگاتے ہوں گے۔ وہاں وہ بجز اس موت کے جو دنیا میں آ چکی تھی، اس موت کا ذائقہ بھی نہ چکھیں گے۔ مسلم شریف کی حدیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جنت میں جنتی کھانا کھانے کے باوجود نہ تھوکیں گے، نہ پیشاب کریں گے، نہ پاخانہ کریں گے، اور نہ ہی ناک صاف کرنے کی ضرورت پیش آئے گی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کھانے کے فضلات بدن سے کس طرح خارج ہوں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کی دو صورتیں ہوں گی، اول ڈکار آئے گا اور دوسرا ان کو مشک کی طرح خوشبودار پسینہ آئے گا، اور فضلات ان دونوں کے ذریعے بدن سے خارج ہو جائیں گے۔ جنت میں کوئی بیمار نہیں ہوگا۔ جنتیوں کے پسینہ کی خوشبو مشک کی مانند ہوگی۔ ان کی صورت حضرت آدم علیہ السلام سے ملے گی، اور ان کے قد آدم علیہ السلام کے قد کے برابر یعنی 60 ہاتھ کے برابر ہوں گے۔ جنت کے مردوں کے چہروں پر داڑھی نہیں ہوگی، جس طرح نئی نئی جوانی میں رخساروں پر بال بھی نہیں نکلتے، اسی طرح ان کے چہروں پر بال نہیں ہوں گے، اور ان کی آنکھیں قدرتی سرمگیں ہوں گی، اور جوانی فنا نہیں ہوگی، اور وہ ہمیشہ جوان ہی رہیں گے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنتی لوگ جنت میں اس طور سے داخل ہوں گے کہ ان کے بدن پر کوئی بال نہیں ہوگا سوائے سر کے بالوں کے۔ ان کے سینہ، بغلوں، چہرے وغیرہ پر کوئی بال نہیں ہوگا۔ ان کی عمر 30 تا 33 سال ہوگی۔ یہاں حضرت معاذ بھول گئے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 30 سال فرمایا یا 33 سال۔ اہل جنت کے چہرے انتہائی خوبصورت، سفید، چمکدار اور تر و تازہ ہوں گے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جنت کی چیزوں کے نام دنیا کی چیزوں کے طرح ہی ہیں، لیکن ان کی حقیقت دنیا کی چیزوں سے بالکل مختلف ہے، کیونکہ دنیا کی چیزوں کا مادہ مٹی جیسی غلیظ چیز سے بنا ہے، اور جنت کی اشیاء کا مادہ نور ہے جو انتہائی لطیف ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے کہ جنت کی چوڑائی زمین اور آسمان کے برابر ہے۔ اللہ سے ڈرنے والے مومن جو قیامت کے روز اللہ تعالیٰ کے سامنے حساب کتاب کے لیے پیش ہونے کا خوف رکھ کر اطاعت الہی کرتے ہیں، ان کے لیے جنت میں دو باغ ہوں گے، ایک اللہ کے خوف کا بدلہ اور دوسرے گناہوں کو چھوڑنے کا بدلہ۔ ان دونوں باغوں میں میوہ جات اور درخت بکثرت ہوں گے، اور ہر قسم کا پھل ہوگا۔ ان باغات کی لمبائی اتنی زیادہ ہوگی کہ جس میں درمیانہ رفتار سے اگر کوئی آدمی چلے تو 100 سال سے اس کی لمبائی ختم نہ ہو سکے، یعنی ان کی لمبائی 100 سال کی مسافت کے برابر ہوگی۔ جنت کے 8 دروازے ہیں، اور جنت کے 100 درجات ہیں، جن میں سونے، چاندی، موتیوں اور دیگر قیمتی پتھروں کے انتہائی خوبصورت اور عالیشان محلات ہیں۔ جنت کے ایک دروازے کی 2 چوکھٹوں کے درمیان اتنی چوڑائی ہوگی کہ اگر کوئی شخص اس کے عرض میں چلے تو پورے 40 سال اس کی چوڑائی ختم نہ ہو، یعنی دروازے کے دونوں چوکھٹوں کے درمیان فاصلہ 40 سال کی مسافت کے برابر ہے۔ ترمذی شریف میں ہے کہ جنت کے 100 درجات ہیں، اور ہر 2 درجات کے درمیان اتنا فاصلہ ہے کہ جتنا آسمان اور زمین کے درمیان، یعنی 500 سال کی مسافت کا فاصلہ ہے۔ اور فردوس سب سے اونچے درجے کا نام ہے، اور جنت الفردوس کے اوپر عرش الہی ہے۔ جب تم اللہ تعالیٰ سے مانگو تو جنت الفردوس کی طلب کرو۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اہل جنت ان لوگوں کو جو جنت میں ان سے اعلیٰ درجے کے بالا خانوں میں ہوں گے اس طرح دیکھیں گے جس طرح تم آسمان پر ستاروں کو دیکھتے ہو۔
جنت کے لوگوں کو لامحدود نعمتوں میں سے سب سے عظیم نعمت یہ حاصل ہوگی کہ ان کو دیدار الہی ہر جمعۃ المبارک کو نصیب ہوگا۔ جنت میں جنتیوں کو سبز رنگ کے اور ریشم سے بنا ہوا لباس پہنایا جائے گا۔ ان کو سونے اور چاندی کے کنگن اور موتی پہنائے جائیں گے۔ وہ جنت میں مسہریوں پر تکیہ لگائے ہوئے بیٹھے ہوں گے۔ اگر ایک جنتی دنیا میں جھانک لے اور اس کے کپڑے دنیا میں ظاہر ہو جائیں تو اس کی روشنی کے سامنے سورج کی روشنی ماند پڑ جائے گی، اور سورج اور اس کی روشنی اس طرح غائب ہو جائے جیسے سورج نکلنے کے بعد ستارے غائب ہو جاتے ہیں۔ جنت میں سونے، چاندی، مرجان یا قوت جیسے قیمتی پتھروں اور موتیوں سے بنائے ہوئے انتہائی خوبصورت اور کشادہ محلات ہوں گے۔ جنت کی مٹی خوشبودار ہوگی۔ مکاشفۃ القلوب میں ہے کہ جنت دو ہیں، ایک کا ساز و سامان سب سونے کا ہے اور دوسرے کے اسباب و لوازمات سب چاندی کے ہیں۔ جنت کے برتن سونے اور چاندی کے ہوں گے جو موتیوں، یاقوت اور مرجان سے مرمہ ہوں گے۔ ان کی انگیٹھیوں کا کوئلہ عود سے بنا ہوگا۔ جنتی لوگ جنت میں مسہریوں پر آرام اور عزت سے تکیہ لگائے ہوئے بیٹھے ہوں گے۔ وہاں نہ تپش ہوگی نہ جاڑا ہوگا، بلکہ فرحت بخش اعتدال ہوگا۔ جنت کے درختوں کے سائے ان محلات پر جھکے ہوئے ہوں گے۔ ان کے میوے جنت کے لوگوں کے اختیار میں ہوں گے۔ ان کے پاس چاندی کے برتن لائے جائیں گے اور انجورے جو شیشے کے ہوں گے، وہ شیشے چاندی کے ہوں گے جن کو بھرنے والوں نے مناسب انداز سے بھرا ہوگا۔ یہاں چاندی کے شیشے سے مراد ایسی شفاف چاندی ہوگی جس کے آر پار شیشے کی طرح نظر آئے گا۔ جنت میں ان کو ایسا جام شراب پلایا جائے گا جس میں سونٹ کی آمیزش ہوگی، اور ایسے چشمے سے ان کو پلایا جائے گا جس کا نام سلسبیل ہے۔ ان کے پاس یہ چیزیں لے کر ایسے خوبصورت لڑکے آمد و رفت کریں گے جو ہمیشہ لڑکے ہی رہیں گے، اور اس قدر حسین ہوں گے کہ اگر انسان ان کو چلتے پھرتے دیکھے تو یوں سمجھے کہ موتی ہیں جو بکھر گئے ہیں۔ جنت میں بہتے ہوئے چشمے ہوں گے، اونچے اونچے تخت بچھے ہوں گے اور رکھے ہوئے انجورے ہوں گے، اور برابر برابر لگے ہوئے گدے ہوں گے۔ جنت میں ہر طرف سبز رنگ کے خوبصورت قالین بچھے ہوں گے۔ جنت کے باغوں میں دودھ، شراب، پاکیزہ خالص مصفہ شہد اور صاف اور پاکیزہ پانی کی نہریں جاری ہوں گی، اور جنتیوں کو ہر قسم کے پرندوں کا گوشت اور ہر قسم کا پھل جو ان کا جی چاہے کھانے کو دیا جائے گا۔ جنت کے باغوں میں ہر پھل دو قسم کا ہوگا، جو بظاہر ایک ہی دکھائی دے گا لیکن ذائقہ اور لذت مختلف ہوگا۔ جنت میں خدمت کرنے کے لیے بے شمار غلام موجود ہوں گے۔ یہ انتہائی حسین و جمیل لڑکے ہوں گے جن کی عمر تقریباً 15 سال ہوگی۔ ان کا لباس انتہائی خوبصورت سفید رنگ کا ریشم کا ہوگا جن کو دیکھ کر آنکھیں حیران رہ جائیں گی، جبکہ جنت کے لوگوں کا لباس سبز رنگ کا ریشم کا ہوگا۔ سفید ریشمی پوشاک میں ملبوس حسین و جمیل لڑکوں کے سروں پر موتیوں اور مرجان سے جڑے ہوئے انتہائی خوبصورت تاج ہوں گے۔ یہ انتہائی خوبصورت لڑکے جنت کے لوگوں کے آس پاس ہر وقت ان کی خدمت کے لیے موجود رہیں گے اور کھانے پینے کے لیے مختلف قسم کی چیزیں لے کر آمد و رفت کرتے رہیں گے۔ قرآن مجید میں آتا ہے کہ جنت کے لوگوں کی خدمت کرنے کے لیے انتہائی حسین و جمیل لڑکے بنائے گئے ہیں جو خاص انہی لوگوں کی خدمت کے لیے ہوں گے۔ وہ لڑکے حسین و جمیل ہیں جیسے آبدار موتی اور موتی بھی ہیں۔ وہ کسی محفوظ جگہ میں اچھی طرح بند کر کے رکھے ہوں گے اور ان کی آب و تاب کو گرد و غبار نے میلا نہ کیا ہو۔ محفوظ موتی کی آب و تاب اعلیٰ درجے کی ہوتی ہے۔ یہ غلمان جنت کے لوگوں کے پاس سونے کی رکابیوں اور گلاسوں میں موجود کھانے پینے کی چیزیں لے کر آئیں گے۔